بڑھتے ہیں امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر کالیباف کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، دفاعی کونسل کے سیکرٹری، مرکزی بینک کے گورنر اور پارلیمنٹ کے دیگر ارکان شامل ہیں۔ ترجمان پاکستان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانوی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر محسن نقوی بھی وہاں پر انہوں نے بھی ان کا استقبال کیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی دیرینہ مثبت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں سر انجام دی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے NBC کے معروف پروگرام میٹ دا پریس سے گفتگو کرتے رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کے حوالے سے اعلیٰ سطح پر سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سفارتکاری کے اس عمل میں پاکستان کو سعودی عرب، مصر، ترکی اور دیگر شراکت داروں کی حمایت معاونت حاصل رہی ہے۔ اسلام آباد میں شروع ہونے والے مذاکراتی عمل میں افریقین کا تعمیری جذبہ کار فرما رہا ہے۔ بات چیت اور افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے میں مدد ملے گی۔ چین کا جنگلات کے رقبے میں اضافے کا پلان۔ چینی پالیسی سازوں کے مطابق شجرکاری کی اقدامات ماحولیاتی توازن بہتر بنانے اور سبز ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیجنگ سے شہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی جانب سے 15ویں 5 سالہ منصوبے کے خاکے میں جنگلات کے رقبے کو اقتصادی اور سماجی ترقی کے اہم اہداف میں شامل کیا گیا ہے۔ منصوبے کے مطابق 2030 تک جنگلات کی شرح کو بڑھا کر 25.8% تک لے جانے کی کوشش کی جائے گی، جو 2025 میں قومی سطح پر موجود جنگلاتی شرح سے 0.71% زیادہ ہوگی۔ ماہرین کے مطابق 14ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران منظم ماحولیاتی حکمت عملی اور بڑے پیمانے پر منصوبوں کے نتیجے میں تقریباً 3 کروڑ 66 لاکھ ہیکٹر رقبے پر جنگلات لگائے گئے، جبکہ جنگلاتی ذخیرہ تقریباً 20 ارب 99 کروڑ مکعب میٹر تک پہنچ گیا، جو شجرکاری کے میدان میں ایک نمایاں پیش رفت ہے۔ اس کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں جنگلات اور نباتات کی کمی اب بھی ایک مسئلہ ہے اور پانی کے تحفظ، معاشی فوائد، زرعی پیداوار میں اضافے اور کاربن جذب کرنے کی صلاحیت جیسے پہلو ابھی مکمل طور پر بروئے کار نہیں لائے جا سکے۔ 15ویں 5 سالہ منصوبے کے مطابق 2030 تک جنگلاتی ذخیروں کو بڑھا کر 22 ارب 40 کروڑ مکعب میٹر تک پہنچانے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف جنگلات کی کثافت اور کاربن جذب کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، بلکہ سبز ترقی کے ذریعے معیشت اور عوامی فلاح و بہبود میں مدد ملے گی۔ چین اپنے معاشی سماجی ترقی کے سفر میں انسانیت اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کے تصور پر عمل پیرا ہے، اور یہی چین کی پائیدار معاشی سماجی ترقی کا راز ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔